تمہارا لہنگا بہت خوبصورت ہے، بالکل تمہاری طرح۔ حیا نیہا کی پسند دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے محبت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنی سہیلی کے لیے بے حد اپنائیت اور تعریف جھلک رہی تھی۔ نیہا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ حیا کی طرف دیکھا۔ یہ کہہ کر حیا اور نیہا ہنستے ہوئے اپنے گھر کی طرف جانے کا فیصلہ کر رہی تھی کہ راستے میں گول گپوں کا اسٹال دیکھ کر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اچانک ایک شرارتی سی چمک ابھر آئی، جیسے دل میں ایک ہی خیال آیا ہو، کیوں نہ گول گپے چکھ لیے جائیں۔ حیا نے ہونٹ دباتے ہوئے شوخی سے کہا۔ یہ سنتے ہی نیہا کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیوں نہ گول گپے چکھ لیے جائیں؟ حیا نے ہونٹ دباتے ہوئے شوخی سے کہا۔ یہ سنتے ہی نیہا کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھکن کے باوجود گول گپوں کا نام سنتے ہی دونوں کا دل بچوں کی طرح مچل اٹھا تھا۔ بازار کی روشنیاں، ٹھنڈی ہوا اور ان کی بے فکر ہنسی اس لمحے کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ گھر پہنچ کر نیہا خوشی خوشی امی جان کے پاس جا بیٹھی اور بازار کے سارے قصے سنانے لگی۔ امی جان، آج میں نے اور حیا نے بہت لطف اٹھایا۔ اس کے چہرے پر خوشی صاف جھلک رہی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں گزرے خوبصورت لمحوں کی چمک باقی تھی۔ وہ بچوں کی طرح جوش سے ہر بات بتا رہی تھی۔ کپڑوں کی پسند، بازار کی رونقیں اور راستے میں کھائے گئے گول گپے۔ امی جان خاموشی سے اس کی باتیں سنتے ہوئے مسکرا رہی تھیں، کیونکہ نیہا کو اس طرح خوش دیکھنا انہیں ہمیشہ سکون دیتا تھا۔ دوسری طرف گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ پورا گھر خوشیوں اور رونقوں سے جگمگا رہا تھا۔ ہر طرف گلاب اور موتیا کے پھولوں کی سجاوٹ کی جا رہی تھی۔ ان کی مہکتی خوشبو ماحول کو مزید حسین بنا رہی تھی۔ رنگ برنگی روشنیوں، ہنسی مذاق اور اپنوں کی چہل پہل نے گھر کے ہر کونے کونے کو زندہ سا کر دیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر نیہا کے دل میں عجیب سی خوشی اتر رہی تھی۔ وہ کبھی پھولوں کی سجاوٹ کو دیکھتی تو کبھی گھر میں بکھری خوشیوں کو۔ اس کی لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ تھی، جیسے وہ ان حسین لمحوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں قید کر لینا چاہتی تھی۔ سجاوٹ میں نیہا سب کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ کبھی وہ پھول ترتیب دیتی، کبھی لائٹس درست کرتی تو کبھی مہمانوں کے لیے انتظامات دیکھتی۔ خوشیوں سے بھرے اس ماحول میں اس کے چہرے پر ایک الگ ظاہر ہونا شروع کر دیا۔ ہر طرف ہنسی، ہاتھوں اور قہقہوں کی آوازیں گونج رہی تھی کہ اچانک نیہا کی نظر عمر پر جا پڑی۔ عمر اس کے پھوپھو کا لاڈلا اور اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ اپنی سرت اور شکل و صورت دونوں سے ہی دلوں کو متاثر کرنے والا شخص تھا۔ اس نے سفید کرتا پاجامہ پہنا ہوا تھا، جس میں اس کی شخصیت مزید پرکشش لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود سنجیدگی اور آنکھوں کی گہرائی انسان کو ایک لمحے کے لیے رکنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ عمر کو دیکھتے ہی نیہا نے فوراً اپنی توجہ کسی اور کام میں لگانے کی کوشش کی، جیسے وہ اپنے دل میں اٹھنے والے عجیب احساسات کو چھپانا چاہتی ہو۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ آخر اس کی نظریں بار بار عمر کی طرف کیوں اٹھ رہی ہیں۔ دوسری جانب عمر مدھم مدھم قدموں سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں خاموشی سے صرف نیہا پر ٹکی ہوئی تھیں، جبکہ نیہا اس بات سے مکمل طور پر انجان تھی۔ اچانک وہ پیچھے مڑی تو عمر کو اپنے اتنے قریب پا کر اس کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے جیسے اس کی سانس رک سی گئی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی گھبراہٹ ابھر آئی، جبکہ عمر کی گہری نظریں اسے عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہی تھیں۔
وہ بری طرح گھبرا گئی اور فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ تیزی سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، جیسے خود کو کسی انجانی کیفیت سے بچانا چاہتی ہو۔ کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر وہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ باہر آسمان پر چمکتا چاند اپنی ٹھنڈی روشنی بکھیر رہا تھا، جبکہ نیہا آہستہ آہستہ اپنی نظریں چاند کی طرف اٹھانے لگی۔ اس کا دل اس کا دل اب بھی بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے دھیرے سے خود سے سوال کیا۔ میں نیچے سے اس طرف بھاگ کر کیوں آ گئی؟ اور میری دل کی دھڑکن اتنی تیز کیوں ہو گئی تھی؟ وہ الجھن میں اپنی انگلیاں آپس میں مسلنے لگی۔ عمر کی گہری نظریں بار بار اس کے ذہن میں ابھر رہی تھی، اور ہر بار اس کے دل کی دھڑکن مزید بے قابو ہوتی جا رہی تھی۔ شاید اس کے دل میں کوئی ایسا احساس جنم لے رہا تھا جسے وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس بات سے پریشان ہو کر نیہا نے حیا کو کال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بے چینی سے آ کر اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی اور فوراً فون اٹھا کر حیا کا نمبر ملانے لگی۔ اس کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی، جیسے وہ اپنے اندر اٹھنے والے سوالوں کا جواب ڈھونڈنا چاہتی ہو۔ فون کی 5 بیلز بجنے کے بعد آخر کار اٹھا لی گئی۔ ہیلو، حیا نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ کون بول رہا ہے؟ حیا کی سنتے ہی نیہا نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے اس بے چینی میں اسے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ حیا کی دھیمی اور کمزور آواز سن کر نیہا فوراً پریشان ہو گئی۔ اس کے چہرے پر فکر کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ حیا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا، مگر جواب میں دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں تک صرف سانسوں کی ہلکی آواز سنائی دیتی رہی۔ پھر تھوڑی دیر بعد حیا دھیرے سے بولی، نیہا، میری طرف کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے شاید میں شادی میں نہ آ سکوں۔ یہ سنتے ہی نیہا کا دل جیسے بیٹھ سا گیا۔ حیا، اگر تمہیں میری ضرورت ہے تو میں آ جاتی ہوں، اس نے فوراً گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر اگلے ہی لمحے خود ہی بول اٹھی، بلکہ میں پوچھ کیوں رہی ہوں، میں آ رہی ہوں۔ اس کی آواز میں اپنی سہیلی کے لیے بے حد فکر اور محبت صاف محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ نیہا کے لیے حیا کی تکلیف اپنی تکلیف سے بڑھ کر تھی۔ حیا نے فوراً نیہا کو گھر آنے سے منع کر دیا۔ نہیں نیہا، تم بالکل یہاں مت آنا، شادی انجوائے کرو یار، اور میں دعا کرتی ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو، کیونکہ اگر تم خوش نہیں رہو گی تو میں بھی کبھی خوش نہیں رہوں گی۔ حیا کی بات سن کر نیہا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف اتر آیا، جیسے حیا کی آواز میں چھپی اداسی اسے بے چین کر رہی تھی۔ مگر اس نے اپنے جذبات چھپاتے ہوئے ہلکا سا ہنسنے کی کوشش کی اور بولی، حیا، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے کہیں جا رہی ہو۔ اس کی آواز میں بے ساختہ گھبراہٹ شامل تھی، جبکہ دل کسی انجان اندیشے سے دھیرے دھیرے کانپ رہا تھا۔ نیہا ابھی حیا سے بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک نیچے سے آواز آئی، نیہا، نیچے آؤ، تمہیں کوئی چیز دکھانی ہے۔ یہ امی جان کی آواز تھی۔ نیہا نے فوراً حیا سے کہا، لگتا ہے امی جان بلا رہی ہیں۔ حیا نے نرمی سے جواب دیا، ہاں جاؤ، امی جان کی بات پر عمل کرو۔